پرانے وقتوں میں کسی جگہ ایک آدمی اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ابھی بہت چھوٹا تھا۔ وہ لوگ بہت غریب تھے، اسی لیے لڑکے کی ماں اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان رہا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے خاوند سے کہنے لگی، دیکھو میں نے غربت میں تمہارے ساتھ ہنسی خوشی گزارا کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن میں اپنے اس پیارے سے بیٹے کو غربت کی زندگی نہیں دینا چاہتی۔ لڑکے کا باپ اگرچہ غریب تھا لیکن اس کا شمار گاؤں کے عقل مند افراد میں ہوتا تھا۔ وہ جواب میں اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو تم پریشان مت رہا کرو، میری بات مان لو، یہ لڑکا بڑا نصیب والا ہے، ایک دن یہ بلند مقام پر پہنچے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہوگی۔ اس کی بیوی یہ سن کر کہنے لگی، اتنی بھی اونچی اڑان مت اڑو، بھلا بادشاہ کہاں اور ہم کہاں؟ چلو اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو قریب ہی جنگل میں ایک درویش رہتا ہے، ان سے اپنے بیٹے کی قسمت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ اگلے ہی دن دونوں میاں بیوی اپنے ننھے سے بیٹے کو اٹھا کر جنگل کی جانب چل دیے۔ کئی گھنٹوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ جنگل میں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ اللہ والے بزرگ عبادت میں مشغول تھے۔ جب بزرگ نے قدموں کی آہٹ سنی تو ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے آنے کا سبب معلوم کیا۔ دونوں نے بزرگ کو تمام بات کہہ ڈالی اور پوچھنے لگے کہ کیا واقعی ہمارا بیٹا اتنا نصیب والا ہے کہ اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو جائے گی؟ بزرگ نے ان دونوں کی بات سنی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگے، بیٹا آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور کس کے نصیب میں کیا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا ہوا تو ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر بزرگ نے ایک پتھر ہاتھ میں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، خدا تو وہ ہے جو کیڑے کو پتھر میں رزق دیتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو تمہارے بیٹے کی شادی بھی بادشاہ کی بیٹی سے ہو جائے گی۔ اتنا سننے کے بعد دونوں میاں بیوی بزرگ سے اجازت لیتے ہوئے واپس چل دیے۔ واپسی کے سفر میں بیوی بہت پر امید نظر آئی، لیکن لڑکے کا باپ مایوس دکھائی دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خود کو اور اپنی بیوی کو ایک جھوٹی تسلی دے رہا ہے۔ ادھر اس کی بیوی تو یہ سوچ سوچ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہوگی۔ اس نے اپنے گاؤں میں ہر ایک کو یہی بات کہنا شروع کر دی۔ اتفاق سے بادشاہ کے ایک سپاہی کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔ پھر جب ہوتے ہوتے بادشاہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ بادشاہ خود بھی بہت توہم پرست تھا اور سوچنے لگا کہ کہیں سچ میں ہی ایسا نہ ہو جائے۔ وہ بہت فکر مند رہنے لگا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو ہی ختم کر دے گا۔ ایک دن بادشاہ بھیس بدل کر ان لوگوں کے مکان تک پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں ایک مالدار آدمی ہوں لیکن میرا کوئی بیٹا نہیں، اگر تم مجھے اپنا بیٹا دو تو میں اسے گود لے سکتا ہوں اور یہ میرا بیٹا بن کر رہے گا۔ یوں تم لوگوں کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی کہ تمہارا بیٹا غربت کی زندگی گزارے گا۔ پہلے تو اس آدمی اور اس کی بیوی نے اپنا بیٹا اس اجنبی کو دینے سے انکار کر دیا، مگر جب اس نے سونے سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان لوگوں کو دیا تو وہ تیار ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص ہمارے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دے گا۔ دونوں نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے کو کسی اجنبی کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے بھی فوراً لڑکے کو ایک صندوق میں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ وہ بہت دور تک گھوڑا چلاتا گیا، پھر ایک دریا کے کنارے آ کر رک گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور اطمینان کر لیا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا۔ پھر اس نے صندوق کو دریا میں ڈال دیا جہاں پانی میں بھنور پڑ رہا تھا۔ وہ بچے کو دریا میں پھینکتے ہوئے فخر کے ساتھ کہنے لگا، جاؤ اب تم کبھی میری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ صندوق کئی دنوں تک بہتا ہوا آخرکار دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اتفاق سے ایک چکی والا اس وقت دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ جب اس نے صندوق کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ شاید اس میں کوئی خزانہ ہو اور اس کی قسمت بدل جائے۔ اس نے ایک لمبی رسی کی مدد سے صندوق کو دریا سے نکال لیا، لیکن یہ کیا، جب اس نے صندوق کو کھولا تو اس میں ایک معصوم بچے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چکی والے اور اس کی بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔
مدت بعد انہیں اچانک سے ایک بیٹا مل گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ دراصل یہ بچہ قدرت کی طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرا اور موسم آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ وہ بچہ پل بڑھ کر جوان ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ اور اس کے کارندے شکار پر نکلے اور ان کا گزر دریا کے اسی علاقے سے ہوا۔ اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب وہ چکی بان کے گھر کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، اس گھر کے مالک سے کہو کہ ہماری رات گزارنے کا بندوبست کرے۔ اس طرح بادشاہ اور اس کے کارندے چکی بان کے گھر میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے وہاں ایک خوبصورت نوجوان دیکھا اور اس کی تعریف کیے بنا رہ نہ سکا۔ اس نے چکی بان کو بلایا اور اس سے کہنے لگا، تمہارا بیٹا تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا ایک کارندہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جہاں تک میں اس چکی بان کو جانتا ہوں اس کے ہاں تو کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ سن کر بادشاہ نے چکی بان سے حقیقت دریافت کی۔ چکی بان کہنے لگا، حضور، اس نے درست فرمایا، وہ میری خوش نصیبی کا دن تھا جب آج سے 18 سال پہلے ایک صندوق دریا میں بہتا ہوا یہاں تک آ پہنچا۔ یہ بچہ اسی صندوق میں تھا، بس اس دن سے یہ بچہ ہماری زندگی بن گیا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو یاد آ گیا کہ جس بچے کو اس نے دریا میں ڈالا تھا وہ اسی رخ پر بہہ کر آیا ہوگا اور لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا اور چکی بان سے کہنے لگا، کیا تم کچھ دن کے لیے اس بچے کی جدائی سہ لوگے؟ میں اسے ایک خط دے کر ملکہ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، بس 2 سے 3 دن کا وقت لگے گا۔ چکی والا بڑی خوشی کے ساتھ بولا، حضور، آپ خوشی سے بھیج سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ملکہ کو خط میں لکھا کہ یہ نوجوان جو تمہارے پاس میرا خط لے کر آ رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی تھی کہ اس کی شادی ہماری بیٹی سے ہوگی۔ اس کا نام انجم ہے، خط ملتے ہی اسے فوراً قتل کروا دو۔ پھر بادشاہ نے وہ خط انجم کے حوالے کرتے ہوئے اسے سفر پر روانہ کیا۔ جس راستے پر انجم سفر کر رہا تھا وہ بڑا پرخطر اور پیچ در پیچ جنگل کا رستہ تھا۔ سفر کے دوران انجم راستہ بھول گیا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی اور جنگل میں چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اس اندھیرے میں انجم کو دور کچھ روشنی نظر آئی، وہ اس کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ روشنی ایک جھونپڑی میں سے آ رہی تھی۔ وہ قریب پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ وہ لڑکے کو یوں دیکھ کر سخت غصے میں نظر آنے لگی۔ اس نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا گھر ڈاکوؤں کا ٹھکانہ ہے اور بادشاہ سے بھی ان لوگوں کی دشمنیاں ہیں؟ یا تو تم بہت زیادہ بہادر ہو یا بہت ہی زیادہ بے وقوف جو ان خطرناک لوگوں میں چلے آئے۔ یہ سن کر انجم گھبرایا اور ڈر کر کہنے لگا، میں بہت پریشان ہوں محترم خاتون، میں ایک ضروری کام سے نکلا ہوں مگر سارا دن جنگل میں بھٹکتا رہا، میں راستہ بھول چکا ہوں، اب میں اتنا تھک چکا ہوں کہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا، مہربانی کر کے مجھے اندر آنے دیں اور رات یہیں بسر کرنے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کے دل میں تھوڑا رحم جاگا، وہ ایک طرف ہوئی اور انجم اندر چلا گیا۔ اس عورت نے بے دلی سے کہا، خاموشی کے ساتھ اس آتش دان کے قریب بیٹھ جاؤ۔ جواب میں انجم نے احسان مندی کا اظہار کیا اور اس خاتون کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکوؤں کا گروہ بڑھیا کے گھر واپس آیا۔ انہوں نے جب نوجوان کو گھر میں دیکھا تو غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ ڈاکو غصے میں بڑھیا پر برس پڑے، یہ نوجوان کون ہے؟ تم نے اسے گھر میں کیوں آنے دیا؟ کیا ہمیں مروانے کا ارادہ ہے؟ پھر ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے سخت انداز میں کہا، یہ تو کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی بڑھیا گھبرائی اور کہنے لگی، نہیں، یہ بات نہیں، دراصل یہ ایک قاصد ہے اور راستہ بھٹک چکا ہے، اسی لیے میں نے اس غریب کو آج کی رات یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ پھر ڈاکوؤں کے سردار نے انجم سے پوچھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کس کے قاصد ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انجم نے بتایا کہ وہ بادشاہ کا ایک خط محل میں پہنچانے کے لیے نکلا ہے۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار غصے میں انجم پر جھپٹا اور اس سے خط چھین لیا۔
جب اس نے بادشاہ کا خط پڑھا تو اسے انجم کی بے گناہی اور معصومیت کا یقین ہو گیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ اس بے قصور کو صرف اس لیے مروانا چاہتا ہے کہ کہیں یہ اس کی بیٹی سے شادی نہ کر لے۔ وہ تمام ڈاکو بھی کوئی عادی مجرم نہ تھے، بلکہ بادشاہ کے مظالم کے ستائے ہوئے تھے اور جنگل میں یہاں وہاں چھپتے پھر رہے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار خط لے کر دوسری جھونپڑی میں گیا اور پورا خط ہی بدل ڈالا۔ اس نے بادشاہ کی طرف سے ملکہ کو لکھا کہ جب یہ نوجوان خط لے کر پہنچے تو اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے۔ پھر وہ واپس آیا اور انجم کو خط تھماتے ہوئے اس نے اسے رات وہیں گزارنے کی اجازت دے دی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے انجم کو الوداع کیا اور محل کا راستہ بھی دکھایا۔ انجم نے روانگی سے قبل ان سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے پر چل نکلا۔ جب ملکہ نے بادشاہ کا خط دیکھا اور مضمون پڑھا تو اسی وقت حکم دیا کہ شادی کے انتظامات کیے جائیں۔ شہزادی بھی شادی کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی۔ انجم بہت خوبصورت نوجوان تھا اور شہزادی کو بھی بہت پسند آیا۔ چونکہ بادشاہ کا حکم تھا تو ایک ہی دن میں تمام انتظامات ہوئے اور دونوں کی شادی کر دی گئی۔ ادھر بادشاہ اپنی واپسی کے سفر پر تھا۔ شادی کے تیسرے دن جب وہ محل میں پہنچا اور بیٹی کی شادی کا علم ہوا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے غصے سے ملکہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا کیونکہ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک پرانی پیشن گوئی آخرکار پوری ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ سے فوراً وہ خط طلب کر لیا اور جب اس کو پڑھ کر دیکھا اور انجم سے بھی پوری بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ جنگل میں چھپے ان لوگوں نے اس سے بدلہ لیا ہے۔ پورے محل میں شور شرابہ تھا۔ اسی اثناء میں کسی نے اعلان کیا کہ ایک بہت ضعیف اللہ والے بزرگ تشریف لائے ہیں جو شہزادی کو مبارکباد اور دعا دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اس بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ وہی بزرگ تھے جن کے پاس آج سے 18 سال پہلے وہ غریب میاں بیوی اپنے بیٹے کے نصیب کے بارے میں پوچھنے گئے تھے۔ بزرگ کو جب تمام بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بادشاہ سے فقط اتنا کہا، جب خدا کی طرف سے کسی بات کا حکم ہو جائے تو مجھ جیسا ایک فقیر کیا اور بادشاہ کیا، کوئی بھی اس حکم کو بدل نہیں سکتا۔ ہاں، انسان منصوبے بناتا ہے مگر فیصلہ اوپر والا کرتا ہے۔ اگر خدا کسی کو بلند کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اے بادشاہ، خدا کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بزرگ کی باتیں سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کی نظریں جھک چکی تھیں۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ طاقت، دولت اور سلطنت کے باوجود وہ خدا کے فیصلے کے سامنے بے بس تھا۔ جس بچے کو اس نے موت کے حوالے کیا وہی آج اس کے سامنے داماد بن کر کھڑا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے بادشاہ کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ انجم کے قریب آیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا لیکن یہ بھول بیٹھا کہ خدا تمہارا سب سے بڑا مددگار تھا۔ لو، میں تمہارے سامنے ہار گیا۔ یہ سن کر دربار کی فضا بدل گئی۔ بادشاہ نے اسی وقت اعلان کیا کہ آج کے بعد کسی غریب کو اس کی حیثیت کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر اس نے جنگل میں چھپے تمام لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ کچھ دن کے بعد انجم اپنے حقیقی ماں باپ سے ملا، وہی ماں جو کبھی غربت کی وجہ سے اپنے بیٹے کے مستقبل سے ڈرتی تھی، آج اپنے بیٹے کو شہزادے کے لباس میں دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔